اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم، قریب ہے لوگوں کا حساب۔ سورہ انبیاء مکیہ۔ اقترب قریب ہے للناس لوگوں کا حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حساب بہت قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب نصیحت ہو تو بندے کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور رات کو سرگوشی کرتے ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو بندہ تو تمہاری طرح ایک بندہ مثل ہے، تمہاری مثل ایک بشر ہے، بندہ ہے۔ افتاتون السحر، تم اس جادوگر کے پاس جاتے ہو، وانتم تبصرون، کہ تم دیکھتے نہیں۔ نبی علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ قال ربی عالم القول، ٹھیک ہے، کہا میرے رب نے، یعلم القول، جانتا ہے ان کی باتوں کو، فی السماء، زمین میں، والارض، اور آسمان میں، جو کچھ زمین آسمان میں باتیں وہ اللہ جانتا ہے۔ قال، اس نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے زمین اور آسمان کی باتوں کو، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان حال خواب ہیں، بل افتراء، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ قرآن بنا لیا ہے، بل وہ شاعر، بلکہ شاعر ہیں، یعنی یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کر رہے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، تو ہمارے پاس کوئی نشانی لیا، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسول نشانیاں لاتے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا، جس بستی نے یعنی کہ قبول نہ کیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ افہم یؤمنون، کیا وہ یقین نہیں رکھتے؟ یعنی جس بستی میں نبی آیا انہوں نے اللہ کی باتوں کو یقین نہیں کیا تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا، بھسم کر دیا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، تو ہم نے آپ سے پہلے صرف رجال، بندے، یعنی بندے بھیجے ہیں، نوحی علیہم، جن کی طرف ہم نے وحی کی، یعنی کہ وہ مرد تھے، رجال مرد ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ تو فیمیل جو وہ رسول نہیں ہوتی، یہاں سے کیا ہو گیا، واضح ہو گیا۔ فاسألوا اہل ذکری، تو اہل علم سے آپ نے پوچھنا ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وما جعلناہم جسدا، تو ہم نے ان کو صرف ایک جسم نہیں بنایا، نبیوں کو جو ہم نے بھیجا ہے، بلکہ تبلیغ کرتے ہیں۔ لا یاکلون الطعام، ایسا نہیں کہ وہ کھاتے پیتے نہیں، وما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ دنیا میں بھی نہیں رہتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ ثم صدقناہ الوعد، پھر ہم نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ فانجیناہ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی، جب ان کے یعنی کہ ہم قوم نے انکار کیا اور ان پر عذاب آیا تو ہم نے ان کو نجات دی۔ ومن نشاء، جسے ہم چاہیں نجات دیں۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ قرآن نازل ہوا، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، نصیحت ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، کانت ظالمۃ، وہ بستیاں ظالم تھی، یعنی کہ اس کے رہنے والے ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کی جگہ ہم نے دوسری قوم کو ہم نے جگہ دی، ان کو ہلاک کر دیا۔ فَلَمَّا حَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهُ يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو تب وہ چیخنے چلانے لگے۔ فرمایا لا ترکضوا، اب نہیں، وارجعوا، لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، جہاں تم اتراتے تھے نا اپنے مال و دولت پر اور اپنے رہائش گاہ پر، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ جب وہ نبی کا انکار کرتے تھے پھر اللہ ان پر عذاب بھیجتا تھا، جب عذاب کو دیکھ لیتے تھے بالکل آگے ہے پھر کہتے تھے نہیں، تو اللہ فرماتا تھا نہیں۔ قالوا، کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس، ہم ظالم ہیں۔ فما زالت تلک دعواہم، ٹھیک ہے، جب تک یہ پکارتے تھے ہم ان کو حسیدن خامدن، چورا چورا کر دیتے تھے، ان کو بھوسا بنا دیتے تھے، کیونکہ شروع میں انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔
वमा खलक़ना अस्समा वल अर्द, हमने ज़मीन और आसमान जो पैदा किया है ना, जो उसके दरमियान में लाइबीन, ये फजूल नहीं है, इसमें बड़ी हिकमत है। लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन, अगर हम चाहते तो इसको खेल कूद बना लेते अपनी तरफ से, ठीक है, अगर हम चाहे तो ये कर सकते, लेकिन ये इसमें हर चीज में हिकमत है। बल नक़दिफु बिल हक़्क़ि वल बातिल, हम हक के साथ बातिल पर मारते हैं और उसको चूरा चूरा कर देते हैं, बातिल मिट जाता है। तो वालकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, तुम्हारी लिए बर्बादी जो तुम खुदा के बारे में इस तरह कहते हो। जैसे उन्होंने कहा जी खुदा की बेटियां हैं फरिश्ते, और अपनी तरफ से बातें। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी जमीन आसमान में खुदा का है। मन इंदहु, जो उसके पास है, रब के पास जो है, ला यस्तकबिरून, वो अन इबादती, अल्लाह की इबादत पर वो तकब्बुर नहीं करते, ना इतराते। कौन? फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, वो इतराते। युसब्बिहून अल-लैल वन नहार, वो दिन रात अल्लाह को याद करते हैं। ला यफ्तरून, और इसमें हद से नहीं बढ़ते। अम इत्तखज़ू आलियतम मिनल अर्द हुम युनशिरून, क्या उन्होंने खुदा बना लिया जमीन से जो फैलते हैं। अमित, तो क्या उन्होंने आलियतन खुदा बनाए हैं जमीन में, हम युनशिर, जो इस जमीन को फैलाते हैं। लौ कान फीहिम आलियतन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर होते इस जमीन में दो खुदा, अल्लाह के अलावा जमीन आसमान है, तो फिर फसाद हो जाता। अगर जमीन और आसमान में दो खुदा होते तो फसाद होता, एक ही खुदा है। इन्होंने तो 313 खुदा बना लिए ना। अब एक खुदा चाहता कि आज सूरज जो है वो नजर ना आए, बादल हो, दूसरा कहता नहीं बादल नहीं होनी चाहिए, लोगों की खेती पकी हुई है, लिहाजा सूरज आबुताब से होना चाहिए ताकि खेती में मिठास आए। इस तरह फसाद हो जाता। ये एक बात मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अल्लाह फरमाते लौकान फीहिमा आलियतुन, अगर जमीन और आसमान में खुदा होते, ठीक है, कई खुदा होते, तो उसमें क्या होता? फसाद होता। तो अब जमीन और आसमान में फसाद नहीं है, आसमान भी टिका हुआ है, जमीन भी टिकी हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं है। सूरज भी तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, चांद है, सितारे हैं, एक निजाम जो है, निजाम में कोई खराबी नहीं। हाँ, लोगों के निजाम में खराबी है, लोगों की अपनी ख्वाहिशात वो अलग बात है। जो अल्लाह का निजाम है उसमें कोई खराबी नहीं। रात आ रही है, दिन जा रहा है, दिन जा रहा है, रात आ रही है। तो अगर इस दुनिया में कोई और खुदा होते तो फसाद होता। फसुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है अर्श का मालिक। जो ये मुशरिक अल्लाह के बारे में बातें करते हैं, उन चीज़ों से अल्लाह पाक है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, उनसे नहीं सवाल किया जाएगा। ला युसअलु अम्मा वहुम युसअलू, उनसे सवाल, ला युसअलु, अल्लाह से सवाल नहीं किया जाएगा वो अल्लाह क्या करता है, वहुम युसअलून, उनसे सवाल किया जाएगा। अब इत्तखज़ू मिन दूनि आलिह, क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा खुदा बना लिए। कुल हातु बुरहानकुम, फरमाओ ले आओ फिर दलील, अगर कोई खुदा है तुम्हारा जो उसने दुनिया को बनाया है। हादा दिक्रो माई व दिक्रो मन कबली, तो ये नसीहत मेरी है और मेरे से पहले की तरफ। बल अक्सरुहुम ला यअलमून हक, बल्कि अक्सर इसको हक को नहीं जानते और वो मुंह फेरे होते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल, जब भी हमने आपसे पहले रसूल भेजे हैं, इल्ला नूही इलैहि, हमने उनकी तरफ वही की है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इला अना फ़अबुदून, मैं तुम्हारा रब हूँ तो मेरी बात करो। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, उन्होंने रहमान के लिए औलाद बना ली। सुबहान, रहमान इससे पाक है। बल इबादुन, जो उसके बंदे हैं, मुकरमुन, उनकी इज्जत है। ला यस्बिकून बिल कौल, तो उसकी बात से आगे कोई बात नहीं जाती। वहुम बि अमरी यालमून, वो यअमलून, वो उसके हुक्म के पर अमल करते हैं। यालमु मा बैन अयदीहिम व खल्फहुम, वो जानता है उनके सामने जो कुछ भी है, जो उसके पीछे है। वला यशफऊन, वो शफात नहीं करेंगे, इल्ला, मगर जिसके लिए अल्लाह चाहे। जो अल्लाह के बंदे हैं, फरिश्ते हैं, अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह की इज़्ज़त से फिर क्या करेंगे? शफात करेंगे। वो अल्लाह तबारक व तआला की खशियत से डरते, अल्लाह का डर रखते हैं। वमन यकुल मिनहुम, अगर कोई उनमें से कहे कि इन्नी इलाहुन मिन दूनी, कि मैं खुदा हूँ, तो अल्लाह फरमाते फ़ज़ालिक नजी जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। कज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन, इसी तरह हम ज़ालिमों को क्या देते हैं? सिला देते हैं। तो जो अल्लाह के हैं, प्यारे हैं, वो कभी भी नहीं कहते हैं कि हम खुदा हैं। तो ये अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो मेरे हैं, बंदे हैं। अगला जो रुकू है, तीसरा रुकू सूरह अंबिया के, उसमें अल्लाह ने जो दुनिया में निशानियां हैं, ज़मीन व आसमान है, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानियां हैं। कहीं ज़मीन का हिस्सा किस तरह है, कहीं का हिस्सा किस तरह है, उस बारे में फरमाते हैं अल्लाह, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या उन लोगों ने काफिरों नहीं देखा,
کہ ان السماوات والارض، زمین و آسمان، کانتا رتقا، یہ ملے ہوئے تھے، فتقناہما، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا، الگ کر دیا۔ ایک تھیوری آتی بگ بینگ، وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، زمین اور آسمان الگ ہو گئی۔ تو اللہ نے یہاں بیان فرما دیا کہ یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے پھر ان کو جدا کر دیا، اور ہم نے پھر آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے پھر ہر شے کو زندہ کیا۔ کیا انہیں یقین نہیں رکھتا؟ اور ہم نے زمین میں پھر پہاڑ ڈالے، تاکہ یہ زمین کو، بغیر پہاڑ کی زمین ہوتی نا تو پھر ہلتی رہتی، تو پھر زمین میں ہم نے راستے کھولے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، بڑے بڑے راستے، آنا جانا۔ وجعلنا السماء سقفا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، محفوظ چھت، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بغیر ستونوں کے ہے، پھر بھی لوگ جو ہے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی رب ہے جس نے رات دن کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ یہ ساری اللہ نے سائنسی باتیں جتنی بھی ہیں، دنیا کے جو نظام ہے، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا کہ بندہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ اللہ کی ذات ہے۔ افإن مت، کیا آپ فوت ہو جائیں گے، فهم الخالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، سارے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے جائیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بالشر والخیر فتنہ، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمائش کریں گے ہم تمہاری، یعنی کہ تمہیں آزمائیں گے جو اچھائی کے ساتھ اور مصیبتیں دے کے بھی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ کو کافر دیکھتے ہیں وہ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں احد الذی یذکر آلیتکم، یہ وہ بندہ جو تمہارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ وہم بذکر الرحمن کافرون، وہ رحمان کی انکاری ہوتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو بڑا جلد باز بنایا گیا ہے۔ سوریکم، آپ کو دکھائیں گے اپنی آیاتیں، فلا تستعجلون، تو جلدی نہ کرو۔ وہ کہتے تم اگر سچے ہو تو عذاب بھیجو جلدی جلدی، فرمایا جلدی نہ کرو۔ ویقولون، کہتے ہیں متی ھذا الوعد، وہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تم کہتے ہو کہ نہیں مانو گے تو اللہ عذاب دے گا، تمہیں تکلیفیں دے گا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ فرمایا صبر کرو۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر جانتے کافر کہ ہین لا یکفون، کہ پھر الگ نہیں ہوگے ان کے چہروں سے وہ آگ، نہ ان کی پیٹھوں سے آگ، نہ ان کی پھر مدد کی جائے گی، تو اگر ان کو پتا ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے۔ بل تاتیہم بغتۃ، اچانک یہ عذاب آئے گا، فتبہتہم، ان کو اٹھا کے لے جائے گا، فلا یستطیعون ردھا، تو اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں ہوں گے، ولا ہم ینظرون، مہلت بھی نہیں ملے گی، پھر جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو آپ نے یعنی کہ پریشان نہیں ہونا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِيَسْتَهْزِئُونَ، اس مذاق نے پھر ان کا بیڑا غرق کر دیا، اسی وجہ سے نبی سے مذاق کی وجہ سے ان پر کیا ہوا، عذاب ہوا۔ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِن الرَّحْمَٰنِ، تو فرما کون ہے ذمہ وار، کون ہے دن اور رات کا رحمان سے، نہیں اس کے سمجھو کہ کارساز کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ لوگ اللہ کے ذکر سے کیا ہے، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ام لہم آلیۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منہ یصحبون، ام لہم، کیا ان کے لیے خدا ہے، تمنعہم من دوننا، جو ہم سے یعنی دور کرتے ہیں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اوروں کی کیا مدد کریں گے۔ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو مال دیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں زیادہ ہوگی۔ افلا یرون، تو یہ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو ارد گرد کم کرتے جا رہے ہیں، یعنی مسلمان ہوئے، مسلمان پھر مکے میں بڑھتے رہے، پھر مدینے میں آ گئے، تو مسلمانوں کا تسلط بڑھ رہا، یہ دیکھ نہیں رہے۔ وَإِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ، ہم آپ کو وحی کے ساتھ ڈراتے ہیں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، جو بہرا ہے وہ صرف چیخ ہی سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، جب ان کو چھوئے گا ہماری طرف سے عذاب، آپ کے رب کا عذاب،
لَيَقُولُنَّ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہمارے لیے انا کننا ظالمین ہم ظالم تھے۔ تو عذاب آنے سے پہلے کیا کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، یہ بہتر ہے۔ وَنَضُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم کیا رکھیں گے، میزان رکھیں گے قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں، میزان کا ذکر ہے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کام کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، وہ اس کا لائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، موسیٰ اور ہارون کو ہم نے فرقان فیصلہ کن کتاب دی، اور یہ نصیحتی پرہیزگاروں کے لیے، وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ وَهَٰذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ، اور یہ مبارک ذکر جو ہم نے ان کو نازل کیا۔ آگے جو اگلا رکوع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہے۔ اس سے پھر اگلا جو رکوع ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی، تو یہ تینوں جو رکوع ہیں تقریباً انبیاء علیہ السلام کے ذکر پر جو ہے نا وہ محیط ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، تو ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی، اس سے پہلے وہ اس چیز کو عمل کرتے تھے، عالمین علم والے تھے۔ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اس کو تم سجدے کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہا تم بھی گمراہ، تمہارے ماں باپ بھی گمراہ، آبا اجداد بھی گمراہ۔ انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو ہمارے پاس حق لایا یا تو مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربکم، ابراہیم علیہ السلام فرمایا رب تمہارا وہ ہے جو زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کو نا جب تم چلے جاؤ گے تو ان کا کوئی میں حساب کتاب کروں گا۔ تو فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے، جب وہ چلے گئے نا عید پہ، یہ سورہ آگے صافات میں آتا ہے، عید کے دن وہ چلے گئے اپنے میلے پہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ جو بڑا تھا اس کو رہنے دے دیا تاکہ اس سے پوچھے۔ قالوا من، واپس آئے تو انہوں نے کہا ان کے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بچہ ہے جو نوجوان، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، شاید اس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ معلوم ہو، گواہی دی جائے کہ کون ہے یہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ ابراہیم نے کیا ہے، اور بڑا ہے ان سے ذرا پوچھو۔ انہوں نے کہا جی بڑا ہے وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے سوچا، فقالوا، انہوں نے کہا انکم انتم ظالمون، تم تو ظالم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بات ہی نہیں کر سکتا، اس کو تم خدا بنا رہے ہو۔ انہوں نے سر جھکا لیے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام کہا تم اس کی بات کرتے ہو اللہ کے علاوہ جو تمہیں فائدہ نقصان نہیں دے سکتا، تو اف ہو تم پر، ہاں؟ خدا کو چھوڑ کر تم کسی اور کی بات کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تو ہی ان ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے کیا ہے، لہذا پکڑو ابراہیم کو اور پکڑ کے اس کو آگ میں ڈالو۔ قالوا حرقوا، انہوں نے کہا جی اس پکڑو اس کو اور اس کو آگ میں ڈالو، اور اپنے خدا کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے ایک معین مدت کے بعد آگ میں ڈالنا چاہا۔ قلنا، ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی ہو جا بردم و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین کہتے ہیں سلامتی والی بھی اللہ نے فرمایا نا، اگر ٹھنڈی ہو جائے تو بہت زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی، تو سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے جو ہے نا وہ سازش کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سازش کو برباد کر دیا۔ ہم نے پھر نجات دے دی ابراہیم علیہ السلام کو، لوط کو، پھر اس کی طرف ہم نے برکت ڈالی جس علاقے میں وہ چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اس کا پوتا دیا، یہ سارے ہم نے صالحین کا ایک خاندان بنا دیا، اور ہم نے ان کو پھر امام بنا دیا، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے نیک کاموں کی، پھر نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کرنے کا، دینے کا، اور وقانوا لنا عابدین، یہ لوگ میری بات کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے۔ اور لوط ہم نے ان کو حکمت دی، علم دیا، ہم نے ان کو نجات جس اس بستی میں تھے جو لوگ برا عمل کرتے تھے، تو بری بستی تھی، تو ہم نے ان کو بچا کے اپنی رحمت میں داخل کیا، اور یہ نیکوں میں سے تھے۔ یہاں یہ وہ جو ہم واقعہ سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ نار گلزار ہو گئی، یعنی ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جو فضیلت ہیں وہ دی ہیں۔ اب یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا
کہ جو ہم سنتے ہیں علماء کرام سے کہ آپ علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام کی فضیلتیں اور معجزات ہیں، تو بعض معجزات جو ہوئے ہیں اور بعض جو ہے آپ علیہ السلام سے تو نہیں، لیکن اولیاء کرام سے ان کا یعنی کہ ظہور ہوا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، مردے ہیں تو آپ زندہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جو آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو ٹیک لگا کے آپ علیہ السلام اس کے ساتھ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو جب ایک مائی صاحبہ نے آپ کے لیے ممبر بنایا تو آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو رونے کی آواز آئی، صحابہ کہنے لگے، ہم ارد گرد دیکھنے لگے وہ کیا کہاں سے آواز آئی، تو آپ نیچے اترے اور اس کھجور کے جو تنا تھا اس پر آپ نے ہاتھ لگایا، تو ایسے ہاتھ رکھا تو ایسے چپ ہو رہا تھا جیسے بچہ رو رہا ہو اور ماں اسے مل جائے اور وہ ہچکیاں لے لے کے چپ ہو رہا ہو، تو وہ کھجور کا تنا اس طرح چپ ہو رہا تھا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بے جان چیزیں ان پر ہاتھ لگاتے ہیں، کتنی آپ سے بے جان چیزیں آپ سے محبت کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے آپ دیکھیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بھی معجزہ۔ اور یہ اس معجزے کی دیکھیں، آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلنا۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتاؤں، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک تابعی تھے، اس کا نام تھا ابو مسلم خولانی، اس پر میری ویڈیو بھی ہے۔ تو یہ ابن جوزی نے لکھا ہے اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے۔ اہل حدیث کی ایک کتاب ہے میرے پاس، سیرت عمر فاروق، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو مسلم خولانی ایک تابعی تھے، یعنی جو صحابہ کے شاگرد دونوں سے تابعی کہتے ہیں ابو مسلم خولانی۔ تو اسود انسی یمن، یہ ابو مسلم خولانی یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن میں ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے تو اپنی نبوت کی اقرار کروا رہا تھا، ان کو تکلیفیں دے رہا تھا۔ تو اسود انسی نے ابو مسلم خولانی کو بھی پکڑ لیا اور اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ ان کا جی نبی مانتے ہیں۔ ان کا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے آواز نہیں آ رہی۔ دوبارہ پھر اسود انسی نے پوچھا کہ تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ ہاں محمد کو نبی مانتا ہوں۔ ان کا مجھے نبی مانتے ہو؟ ان کا مجھے تک آواز نہیں آئی۔ پھر تیسری مرتبہ تو اس نے انسلٹ محسوس کی کہ بھئی جب محمد کے بارے میں ہم بات کرتے تو کہتا ہے ہاں مانتے ہیں، جب ہم اس کو میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں تو کہتا ہے مجھ تک آواز نہیں آئی۔ اس نے انسلٹ کی ہے۔ اب اس کو ہم ایک ایسی سزا دیں گے کہ سب کے لیے ایک مثال بن جائے۔ ان کا جی کیسی سزا ہونی چاہیے؟ ان کا جی اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، بیٹا پانی لیا، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ایک گڑھا کھودا جائے، اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں، ان کو پھر آگ لگائی جائے، اور آگ جب ایک چوبن پہ آئے تو اس کو اس میں ڈالا جائے۔ سارے متفق ہوئے، اسود انسی بھی جو نبوت کا جس نے دعویٰ کیا وہ بھی متفق ہوا، تو اس کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر گڑھا کھودا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلائی گئی، اور پھر ابو مسلم خولانی، ان کا پورا نام تھا عبداللہ بن صوب، نام تھا عبداللہ بن صوب لیکن ابو مسلم خولانی کے نام سے یہ لقب تھا، ان سے مشہور تھے۔ ان کو اس میں ڈالا گیا، ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا۔ 4-5 دن کے بعد جب وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، دیکھا کہ ویسے بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہوا ہے، اور بعض کتابوں میں ہے کہ وہ مصلی پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اس کو پکڑ کے پھر پولیس جیل میں لے گئی جو اسود انسی کی تھی، وہاں پھر نعرے شروع ہو گئے، یعنی جن کا ایمان ڈاواں ڈول تھا وہ اور مضبوط ہو گئے۔ تو ابو مسلم کے جو اسود انسی تھا، ان کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے پھر ان کو کہا اسود انسی کو کہ اگر یہ جیل میں رہے گا تو لوگ اور پختہ ہو جائیں گے، لہذا اس کو ملک بدر کریں۔ یمن سے ان کو نکالا تو سیدھا جو ہے وہ مدینے کی طرف انہوں نے سفر باندھ دیا۔ اب یہ اس بات کو کوئی 15-20 دن گزر گئے، یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ ابو مسلم خولانی کو لوگوں نے ان اسود انسی نے آگ میں ڈالا اور بالکل صحیح سلامت۔ تو یہ بات مدینے تک پہنچی۔ تو ابو مسلم خولانی جب مدینے آیا نا، کیونکہ یمن سے ان کو نکال دیا گیا، تو آپ سیدھے مدینے آ گئے۔
مدینے آیا، مسجد نبوی کے قریب جب پہنچا نا تو انہوں نے اپنی سواری باندھی، تو وہاں سے حضرت جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلتے ہیں. حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا خلافت کا، تو حضرت عمر رضی اللہ، اور لیا بیٹا یہ کسی اور کا ہے، پانی پینے والا لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسافر آیا ہے، تو آپ نے سلام دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی یہ مسافر کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یمن سے آیا ہوں. تو ابو مسلم خولانی کو دیکھ کے حضرت عمر فرمانے لگے کہ ہمارا ایک بھائی ہے جس کو ایک دشمن نے آگ میں ڈالا، اللہ نے ان کو بچا لیا، جانتے ہو ان کو؟ تھے تو یہی. تو کسر نفسی عاجزی کے سے فرما کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں، اس کا نام ہے عبداللہ بن صوب، اصل نام تو عبداللہ بن صوب تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے باتیں کرتے ہوئے نا، تو عمر نے پہچان لیا کہ بندہ یہی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر میری قوم میں کوئی محدث ہے جس کے دل میں الہام ڈالا جاتا ہے تو عمر ہے. عمر کی نگاہ تو بہت بڑی تھی. آپ نے مدینے میں ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے نہاون تک، ایران تک آپ نے یا ساریت الجبل فرمایا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تو نہیں ہے عبداللہ بن صوب جس کو آگ میں ڈالا گیا، صحیح بتا؟ اس نے کہا جی بالکل میں ہوں، عبداللہ بن صوب میرا نام ہے، ابو مسلم کے لقب سے میں مشہور ہوں، بالکل میرے ساتھ یہ معاملہ، اللہ نے مجھے بچایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے لگایا، گلے لگا کے ماتھا چوما، اور پھر حضرت عمر جو ہے وہ ابو مسلم کو پکڑ کے لے کے حضرت ابو بکر کے ہاں گئے، وہ خلیفہ تھے. تو حضرت ابو بکر کے اور کے ساتھ بٹھا دیا، بیچ میں ابو مسلم خولانی، ادھر سے حضرت ابو بکر ہے اور ادھر حضرت عمر ہیں. تو حضرت عمر تعارف کرانے لگے کہ ابو بکر یہ وہ شخص ہے کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے بچا لیا، اس بندے کو بھی آگ میں ڈالا، اللہ نے بچا لیا. شکر ہے مالک کا، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، شکر ہے مالک کا کہ اللہ نے زندگی میں مجھے اس کی زیارت کرا دی. تو یہ میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو امتی ہیں اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے. بچپن میں یہ واقعہ میں نے سنا تھا، لیکن بعد میں اب میں نے اتھینٹک کتابوں میں پڑھا ہے کہ واقعی بھی یہ بالکل اسی طرح ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، تو اسی طرح آپ علیہ السلام کی امتی ابو مسلم خولانی، یہ کرامت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کا یہ معجزہ ہے، ابو مسلم خولانی کرامت ہے. وَنُوحًا اذ نادى من قبل، اگلا جو رکوع ہے وہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ نوح نے جب ندا کی تو ہم نے اس کی ندا کو قبول فرمایا. یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آگے سورہ نوح آئے گی کہ اب میں نے بڑی ان کو تبلیغ کی، نہیں مانے ان کو برباد کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو ہم نے نوح کو نجات دے، ان کے جو باقیوں کو کیا کر دیا ہم نے برباد. وَنَصَرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب یہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جس ایک یعنی ریوڑ تھا جو کسی کی کھیتی میں چلا گیا تھا اور اس کو نقصان پہنچایا تھا. تو فہمناہ سلیمان، تو ہم نے سلیمان کو کیا کیا؟ اس کا فہم عطا فرمایا، اور حل کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. وسخرنا مع داؤد الجبال، اور ہم نے مسخر کیا داؤد کے لیے پہاڑ، وہ ان کے ساتھ چلتے تھے اور تسبیح بیان کرتے تھے. اور ہم نے ان کو جو ہے وہ سکھایا صنعت لبوس لکم، یہ جو کام ہوتا ہے نا، یعنی کہ صنعت لبوس لکم لتحصنکم من باسکم، جنگی جو ساز و سامان ہوتا ہے، جنگی لباس، وہ حضرت داؤد علیہ السلام بناتے تھے. تو یہ صنعت اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ بتایا، سکھایا. سلیمان کے لیے ہوا چلتی تھی اور ان کو لے جاتی تھی. شیطان جو تھے وہ ان کے تابع ہم نے کر دیے، وہ تھے اور ان کے لیے کام. اور ایوب
نے اپنے رب کو پکارا اور جو تکلیف میں تھی ہم نے اس کو تکلیف کو دور کر دیا، اس کو ہم نے شفا دے دی۔ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفر یہ بھی صابرین میں سے تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ ذنون جب اس نے اذهب جب چلا غصے میں، فظن اور یعنی ذنون یعنی حضرت یہ کون ہے ذنون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ تو انہوں نے غصے میں اپنی قوم سے نکلے، تو آگے جا کے ان کو جو ہے نا وہ سفر کر رہے تھے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، تو اس نے پھر آواز دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو پھر نجات دی اس غم سے۔ زکریا جو ہے اس نے اپنے رب سے دعا کیا، اللہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ ہم نے ان کو یحییٰ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی عورت بانجھ تھی، اس کو ٹھیک کیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بڑی اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا۔ اگلا جو رکوع ہے فمن یعمل من الصالحات ومؤمن، جو نیک عمل کرے اور ہو مومن، فلا کفران للسعید، اس کی کوشش رائے گا، ہم لکھ رہے ہیں جو بھی عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ وحرام علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون، جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں وہ بستی پھر واپس نہیں آتی، یعنی وہ دوبارہ پھر وہ زندہ نہیں ہوتی۔ وہ حتی اذا فتحت یاجوج ماجوج، جب وہ دروازہ کھلے گا یاجوج اور ماجوج کے لیے، وہم من کل حدب ینسرون، تو وہ ہر جو ڈھلان سے نیچے اتریں گے۔ وقترب وعد الحق، یہ بھی ان قریب وعدہ ہونے والا ہے، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا یاجوج ماجوج یہ بھی ایک قوم ہے، بڑی خطرناک قوم ہے، قیامت سے کے قریب یہ نکلیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کریں گے۔ تو یہ اس یاجوج ماجوج کا بھی ذکر دوبارہ یہاں اللہ نے فرمایا۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انهم مبعدون لا يسمعون، یہاں پھر نیکی کرنا اور جنت میں جو ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنت میں جو جائیں گے وہ کوئی چنگھاڑ کوئی شور کچھ بھی نہیں سنیں گے، کس حساب سے انہیں کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ سے وہ ملاقات کریں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل، پھر ہم آسمان کو لپیٹیں گے جس طرح ایک دفتر کو لپیٹا جاتا ہے قیامت کے دن، یعنی قیامت آنے سے پہلے یا اس کا ذکر ہے۔ کما بدانا اول خلقا نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ لیا تھا کہ ہمارے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ اب اگلی جو آیت مشہور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ سورہ انبیاء میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 107۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے۔ قل انما یوحیٰ الیہ، تم فرمائیے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اسی کو مانو۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میرا کام آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، قریب ہے یا بعید ہے، جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب یعنی وہ آ جائے گا عذاب۔ انہ یعلم الجہر، وہ جانتا ہے جو اونچی آواز سے بات کرے یا چھپ کے بات کرے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلُّ فِتْنَةٌ لَكُمْ مَتَاعٌ حِينٌ قال رب احکم بالحق، تم کہو کہ میرا رب فرماتا یہ میرا رب فیصلہ فرما حق کے ساتھ۔ ورب الرحمن المستعان، اور ہمارا رب جو ہے وہ اس چیز سے پاک ہے جو مشرک اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اختتام۔ اگلی سورت ہے سورہ حج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اس لیے ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے، شیء عظیم، بہت بڑا ہوگا۔ یوم ترون، آپ اس دن دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ، گرا دے گی یعنی بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یعنی ماں کو بہت عزیز ہوتا ہے بچہ جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن اتنی خطرناک یہ زلزلہ ہوگا قیامت کا کہ دودھ پلانے والی اس بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنے حمل کو کیا کر دے گی، گرا دے گی، حمل گر جائیں گے، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکارى، آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُکارى، نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، مگر اللہ کا عذاب کیا ہے، شدید ہے۔ عذاب کی اس ڈر کی وجہ سے
ان کی حالت بہت. اور یہ قیامت جب ہوگی صرف کافروں پہ آ گئی، اس سے پہلے مسلمان سب ختم ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا چلے گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے گزرے گی، کوئی مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہی کافر رہیں گے. پھر کافروں کی اولادیں نہیں رہے گی، یعنی کسی کافر کی اولاد نہیں ہوگی، سارے کافر 40 سال کی عمر میں ہوں گے، 40 سال سے کوئی نیچے نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگی قیامت. اور ایک حدیث میں جب تک کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت برپا نہیں ہوگی. تو قیامت کس پر برپا ہوگی؟ کفار پر. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں. تو بغیر علم کے نہیں جھگڑنا چاہیے، اگر پتہ ہے تو بات کرے، نہیں تو کہ اللہ علم، اللہ جانتا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو اگر تم مرنے کے بعد اٹھنے میں تمہیں شک ہے، فإنا خلقناکم، یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جو ہے جمے ہوئے خون سے، پھر اس کے بعد پھر تمہاری کسی کی بہترین تخلیق ہوئی، پھر ہم نے پیٹ میں رحموں میں رکھا، ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا، ٹھیک ہے، پھر تمہیں نکالا، بچے تھے، پھر تم جوان ہوئے، پھر ان میں سے کچھ مر گئے، کچھ بڑھاپے کی طرف چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے تم یہ مرنے کے بعد اٹھنے کو کہتے، یہ بھی ہم نے سارا کچھ بنایا ہے نا، سارا کچھ یہ ہم ہی نے کیا ہے. تو یہ آپ ان چیزوں سے نکلو. ذالک بان اللہ الحق، بے شک اللہ کی باتیں حق ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ اٹھائے گا جو بھی قبروں میں ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر ان چیزوں کا ذکر فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بات کرتے ہیں کنارے پہ، یعنی یقین کے ساتھ نہیں کرتے، منافقت میں ہوتے ہیں. انہیں جب بھلائی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چہرہ پھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ کے ہو کے رہیں اور عبادت کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، لبئس المولا ولبئس الرشید، وہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لمن درو، جو ان کو تکلیف، ان کو یعنی پکارتے ہیں جو ان کو فائدہ نہیں دیتے بلکہ ان کو زیادہ نقصان دیتے ہیں، فائدے سے زیادہ. ان اللہ، بے شک اللہ مومنوں کو داخل کرے گا باغوں میں، جنتوں میں، نہریں بہ رہی ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے جو وہ چاہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو انعام تیار کیا اس کے بارے میں. مومن کون ہے؟ پھر آگے اس کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، صابی یعنی ستارہ پرست ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، مشرک ہیں. اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اللہ گواہ ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ سب کچھ جو کچھ زمین میں، آسمان میں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور والدواب یعنی جانور ہیں، سارے بہت سارے لوگ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہ اللہ کو یہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن، جو جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ جو چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اگلے رکوع میں بھی اسی طرح کے اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت میں بہت سارے آسائشیں فرمائی، اور اس خاص رکوع میں اللہ نے فرمایا ان کا لباس کیسا ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا، سونا پہنے ہوئے ہوں گے، اور بہت سارے ان کے گہنے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں خاص طور پر، پیچھے ہوتے ہیں نا باغات، جنتیں، نہریں، اس رکوع میں جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو لباس پہنا جائے گا من ذہب، سونے کا ہوگا، اور لولو کا ہوگا، اور مختلف ان کا لباس ہوگا جو ریشم کا ہوگا. یا لباس کے متعلق اللہ نے ان کو بیان فرمایا ہے. اب یہ جو رکوع اگلا، اس میں حج سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو جگہ دی بیت اللہ میں. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ آئے اور ہم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور میرے گھر کو پاک کرنا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدی کرنے والوں کے لیے. یہاں تو یہ اللہ نے پھر اپنے گھر کی پاکی کی بات کروائی. اب یہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کریں حج کا. پھر لوگ آئیں گے دوڑتے ہوئے، پیدل آئیں گے، اونٹنیوں پر آئیں گے، یہاں حاضر ہوں گے حج کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا حج کا، تو اللہ نے وہ اعلان یعنی کہ لوگوں کی نسلوں تک پہنچا دیا. جس نے حج کرنا تھا نا، اس کی روحوں تک آواز چلی گئی. انہوں نے پھر حج کرنا ہے، اس گھر کی طرف آنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تاکہ یہ اس گھر کی طرف آئیں اور اس کے فائدے اٹھائیں،
اللہ کا ذکر کریں، اللہ نے جن کو رزق دیا ہے جانوروں سے وہ بھی حاصل کریں، فکلوا کھائیں اس میں سے، اور غریبوں کو کھلائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اس زمانے میں لوگ جاتے تھے، اونٹ لے کے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ساتھ میں حج کر کے واپس آ جاتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، ساتھ میں کوئی چیز وہاں جا کے بیچ سکتا ہے، بیچ کے عمرہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی حج کے لیے جاتا ہے اگر ایسی اس کی ایجنسی ہے یا کوئی ہے یا ویسے بھی، تو وہاں بیچ کے حج بھی کر سکتا ہے اور عمرہ بھی کر سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ بیت اللہ کا تم طواف کرو، اور حرمت والی جو اللہ کی چیزیں ہیں ان کا احترام کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں جانور ان کو کھاؤ، ٹھیک ہے، وہ یہ حلال ہیں۔ باقی جو حرام ہے ان سے بچو، جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے بتوں کے لیے جانور، اور پیچھے جو فرمایا جو گر کے مرے جانور، وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے جو ہے وہ بنائے ہیں تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں، اور جو ان کو اللہ نے رزق دیا ہے جانوروں کی سبب سے، تو وہ کیا کریں، استعمال کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اسی کی اطاعت کرو، اور بشر المخبتین، ان فرما بردار لوگوں کو آپ خوشخبری دیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جو انہیں تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، تو ہم نے یہ جو چوپائے ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بنائی ہیں، تو اللہ کا نام لو، جب ان کو ذبح کرو، جب ان کو پہلو پہ لٹاؤ، تو کیونکہ جو اونٹ ہوتے ہیں ان کو قطار در قطار کر کے پھر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے ان کو، بکرے کو تو لٹا کے، گائے کو لٹا کے ذبح کرتے ہیں، اونٹ کھڑا ہی ہوتا ہے، وہیں اس کو کیا کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ذبح کرو، پھر جو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا، تم جو ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، یہ یاد رکھو کہ یہ لحومھا یعنی کہ لن ینال لحومھا ولا دماؤھا، گوشت جو ہے نا، لحم کہتے ہیں گوشت کو، تو یہ گوشت جو ہے نا یہ اللہ تک نہیں پہنچے گا، نہ یہ خون، ولیکن ینالہ التقوی، ہاں پرہیزگاری اللہ تک پہنچتی ہے منکم، یعنی جو تمہارے دل میں سچی نیت اور تڑپ ہوتی ہے نا، وہ تڑپ اللہ تک پہنچتی ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب تم قربانی کرتے ہو کہ کتنے اخلاص سے قربانی کر رہے ہو، یہ بات اللہ تک پہنچتی ہے۔ خون تو یہیں رہ جاتا ہے، گوشت یہیں رہ جاتا ہے، تو یہ چیز اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو قربانی کے مسائل میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو اللہ کے لیے کریں۔ کذالک سخر لکم، تو ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ابھی جانور بڑا مطلب بڑے اونٹ ہیں، اس کو بچے لے کے جا رہے ہیں، مسخر کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں چپ ڈال دی ہے جانوروں کے کہ یہ دو ٹانگ والا بندہ ہے نا، یہ تیرا مالک ہے، تو اس کی اطاعت کر۔ تو اللہ کی جو بڑائی بیان کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رکوع میں فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس رکوع میں فرمایا کہ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی، پہلے جہاد کی اجازت نہیں تھی، صبر کا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، تو اس آیت سے اللہ نے پھر مسلمانوں کو اجازت دی کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اب آپ نے بھی کیا کرنا ہے، جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہے، بے شک اللہ ان کی پھر مدد کرے گا۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے ان کے لیے اجازت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے طاقت دی زمین میں، پھر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یعنی جن کو ہم نے سرداری دی، بادشاہت دی، تو پھر وہ ایک نظام قائم کرتے ہیں، نظام کھڑا کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر آیت نظام سے متعلق ہے، الذین ان مکناہم، جن کو ہم نے طاقت دی، قوت دی، تو وہ پھر نظام۔ تو یہ یہاں جب بھی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی خلافت سے متعلق بات کرتے ہیں تو اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پھر نظام قائم کیا، نماز کا، روزے کا، حج کا، پورا ایک، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔
वहीं कद्दिबू का, ए महबूब अगर वो आपको झुटलाते हैं तो ये इससे पहले कौमों ने नूह को झुटलाया, आद को झुटलाया, ठीक है, कौम आद है, कौम समूद है, कौम इब्राहिम है, कौम लूत, इन्होंने भी जो नबियों को झुटलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया गया। तो अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी कि आप परेशान न हो, अगर ये आप मुशरिक आपकी बात नहीं मानते, इनकार करते हैं, तो इससे पहले भी बड़ी बस्तियां आई हैं जिसमें बड़े ऐसे लोग रहे हैं। फ़कय्युमिन क़रयतिन अहलकना, हमने बहुत सारी बस्तियों को हलाक कर दिया, उसके रहने वाले जालिम थे, उनको उल्टा दिया बस्तियों को, उनके जो कुएं थे उनको हमने बर्बाद कर दिया। अफलम यसीरू फिल अर्ज़, जमीन में सैर करके तो देखें, फतकुलहुम कुलूबुन, देखें ऐसे लोग भी हैं जो अकल, कुलूबुन याकुलून बिहा, जो सोचते हैं, और आज़ान यस्माउन बिहा, कि उनकी कान भी हैं जिससे वो सुनते हैं, फइन्ना ला तामुल अबसार, वो देखते तो हैं लेकिन उनकी आंखें देख रहे हैं लेकिन उनके दिल जो है वो बुझे हुए हैं। तो ये जरा बाहर देखें, घूमें, तो फिर इन्हें पता चले कि दुनिया में क्या क्या हुआ है, तो आप परेशान ना हो महबूब। फिर आगे वही उसी आयत का तकरार कि ये अजाब की जल्दी करते हैं, जब अजाब आएगा ना फिर ये वादा पूरा होगा, वादा नहीं टलेगा। एक दिन ऐसा है आपके रब की तरफ से जो 1000 साल का है कयामत का, उसकी तैयारी करो। फिर 1000 साल अल्लाह की बारगाह में रहना है। ये अजाब की बात करते हैं, वो 1000 साल जब रहेंगे ना तो फिर पता चलेगा वक़अय्युमिन क़रयतिन अमलयतुलहा, जब हम बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं फिर हमने उनको मोहलत दी, वो जालिम थे, फिर जब पकड़ लिया हमने तो फिर कोई मोहलत नहीं, पहले मोहलत है, जब पकड़ लिया उसके बाद फिर वो अजाब है उनके लिए दर्दनाक। कुल या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, ए महबूब आपने ये ऐलान करना कि मैं तुम्हें डर सुनाने के लिए आया हूँ, जहन्नम से बचाने के लिए आया हूँ, मैं बशीर हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो लोग जो ईमान वाले हैं, अच्छे अमल करते हैं, उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए रिज्क है बहुत इज्जत वाला, और जो हमारी आयतों के मुखालिफ जाते हैं उनके लिए जहन्नम है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन वला नबिय्यिन, हमने जब भी आपसे पहले रसूल भेजे या नबी भेजे तो शैतान ने उनकी उम्मीदों पर क्या डाला, पहरा किया, शैतान के पीछे चले, वो शैतान ने उनको और रास्ते दिखाए, शैतान ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनके दिलों को फेर दिया। तो ये यहाँ शैतान का जो मुकाबला है लोगों से, उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। हाँ, वो लोग जो जिहाद करते हैं अल्लाह की राह में फिर वो मारे जाते हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा रिज़्क अता फरमाएगा, वो यानी शहीद हैं। व इन्नल्लाह लहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क अता फरमाने वाला है, अल्लाह ज़रूर उन्हें अच्छी जगह अता फरमाएगा जहाँ वो राज़ी होंगे। बेशक अल्लाह इल्म वाला है, हिल्म वाला है, उनकी आखिरत बेहतर होगी, अल्लाह बख्शने वाला है। यह अल्लाह तबारक व तआला उन शहीदों से मुतालिक जो दर्जात है उनका जिक्र फरमाया। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह है जो रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है। अपनी अल्लाह तबारक व तआला ने यह कुदरत का फिर यहाँ जिक्र फरमाया है। अगला जो रुकू है वो भी अल्लाह की कुदरत का जिक्र है मजीद, कि बेशक अल्लाह ने मुसख्खर फरमाया जमीन को, वाल फुल्क, और उसमें जो है वो कश्तियां जो चल रही हैं समंदर में अल्लाह के हुक्म से। आसमान को अल्लाह ने रोका हुआ है ताकि जमीन पर ना गिरे, अल्लाह के इज़्न से, जब गिरेगा तो क़यामत के दिन रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम, अल्लाह लोगों के साथ रऊफ़ुर रहीम है। ये सारे अल्लाह के खजाने हैं, अल्लाह ने किस तरह बनाया है, समंदर में लोग सफर कर रहे हैं, कश्तियों पे जा रहे हैं, कश्तियां डूब नहीं रही, ये अल्लाह का उन पर इनाम है। वह हुवल्लज़ी अहयाकुम, वो रब है जिसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। लेकिन इन्नल इंसान लकफूर, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। तो शुक्र करने का हुक्म है कि हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाएं। लिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकनहुम, हर उम्मत के लिए हमने इबादत के तरीके बनाए हैं, तो आप उन्हीं इबादत के तरीकों पर चलें और आपस में झगड़े मत। ठीक है, ए महबूब आप अपने रब की तरफ इनको लोगों को बुलाएं सीधे रास्ते पर। अगर वो आपसे झगड़े, आप कहें कि अल्लाह जानता है जो तुम अमल करते हो, अल्लाह यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह फैसला फरमाएगा क़यामत के दिन, जिस दिन ये झगड़ रहे हैं। अलम तालम, आप नहीं जानते कि अन्नल्लाह यालम, अल्लाह जानता है जो कुछ जमीन में आसमान में है, हर चीज किताब में लिखी हुई है। तो अल्लाह तो लोगों पर आसानी पैदा करता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, याबुदून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की बात करते हैं जिनके पास कोई दलील नहीं है। वो लोग क्या है, जालिम है। जब उन पर तिलावत की जाती है कुरान की तो उनके चेहरों को आप देखेंगे नागवारी गुजरेगी, यकादून यस्तून बिल्लज़ी यतलून, तो ये नागवारी जो है ना उनके लिए फिर
آپ بتائیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ ناگواری تمہارے لیے عذاب ہوگی، اور یہ وعدہ ہے کافروں کے لیے، بہت برا ٹھکانہ ہوگا جہنم کا۔ اب اس سورہ حج کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں ایک مثال میں تمہیں بتاتا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال ہے، ذرا غور سے سننا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ جو ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ولا اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے اس مکھی بنانے میں جمع ہو جائیں۔ مکھی بنانا تو کیا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہی مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے کے جائے، لا يَسْتَنْقِذُ مِنْهُ، اسے واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی بنا نہیں سکتے، اگر مکھی کسی سے چھین کے چلی جائے تو سارے خدا سارے کچھ مل کے اس مکھی سے وہ کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ضعفت طالب المطلوب، تو کتنے یہ عبادت کرنے والے ہیں اور کتنے ان کے معبود ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کافروں سے متعلق فرمایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو مومنوں پر ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مخلوق میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کفار سے متعلق آیات مسلمانوں پر چپسا کرے۔ ہم جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے، کہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ایسے تو دنیا میں بڑے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت نہیں کرتے، محبت ان سے ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھائی تھی کہ محبوب آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، ان کی محبت نصیب فرما جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ہم اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ آیت ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں ظالم۔ تو ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کام کرتے ہیں، اللہ کی ہم جو دعا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ خدا کے بندے ہیں، وہ ہم ان کو شریک نہیں بناتے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ قوی غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چنتا ہے رسول، اور لوگوں میں سے رسول اللہ چنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعلم، جانتا ہے اللہ، ما بین ایدیہم و خلفہم، جو ان کے سامنے جو ان کے پیچھے ہے، اور تم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بات کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ نے حکم فرمایا ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بات کرو، ہاں نیک کام کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ہاں تو اللہ تمہیں چن لے گا۔ اور اللہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے جس میں آسانی ہے۔ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے۔ وفی ہذا لیکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر کیا ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ فاقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے ساتھ جڑ کے رہو، اللہ کی رسی کو تھامو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا مولا مددگار ہے۔ ونعم النصیر، کتنا مددگار ہے پیارا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ باقی جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، دعا اللہ سے کرنی ہے، جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ پہلا طریقہ یہی ہے، اللہ اسی اللہ برکت عطا فرما۔ دوسرا نبی علیہ السلام کا وسیلہ۔ تیسرا اولیاء کرام کا وسیلہ۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، نبی علیہ السلام کا یا وسیلہ مانگنا ہے، تیسرا اولیاء کرام کا وسیلہ مانگنا۔ یہ دعا کا بہترین طریقہ ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو ڈائریکٹ کسی ولی سے مانگتے ہیں تو ہم انہیں مشرک نہیں کہتے، دوسرے لوگ ان کو مشرک کہتے ہیں۔ یہاں اختلاف ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈائریکٹ مانگے، ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے چونکہ مسلمان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے لے کے دینا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو مشرک نہیں کہتے۔ لڑائی صرف یہاں اس بات کی ہے، ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، وہ لوگ مشرک کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ان سے جا کے مانگو، ہم کہتے ہیں اگر کوئی مانگتا ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ اگر وہ مشرک ہے تو دلیل لے آؤ، کہاں کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی سے مانگے تو مشرک ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے مانگا ہے تو پھر صحابہ مشرک ہو گئے؟ نہیں تو حضور تو زندہ تھے نا، تو شرک تو زندہ مردہ ایک کے لیے ہوتا ہے نا۔ سوال تو یہ کہ اگر شرک کی کوئی وہ ہے کہ زندہ کے ساتھ آپ زندہ کو آپ سجدہ کریں تو شرک ہے، اور مردہ کو سجدہ کریں تو شرک نہیں ہے؟ شرک تو شرک ہی ہے۔ مانگنا تو اگر مانگنے کو آپ شرک کہتے ہیں تو صحابہ کرام نے حضور سے آ کے مانگا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں تو جو آپ سے باتیں یاد نہیں رہتی، آپ علیہ السلام سے جا کے مانگا نا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا سے مانگ، میرے سے کیوں مانگتا ہے؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھا. 119 نمبر روایت ہے بخاری میں. انہوں نے چادر بچھائی, آپ نے غیب سے ایسے ہی لپ بھری اور اس چادر میں ڈال دی. فرمایا اس کو لپیٹ کے سینے میں سے لگا دے. انہوں نے لپیٹا اور سینے سے لگایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا آج کا دن ہے, کوئی بات نہیں بھولا میں. اسی طرح ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, حضور کے پاس گیا. ایک آنکھ کا ڈیلا نکل گیا, وہ حضور کے پاس گئے. تو مدد اللہ کے نبی سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی آنکھ پہ وہ لعاب دہن لگائے, وہ ٹھیک ہو گئے, شفا ہو گئی. تو یہ بہت سارے دلائل ہیں کہ صحابہ نے مانگا ہے. ٹھیک ہے, مانگنے سے اگر شرک ہوتا ہے تو پھر آپ اللہ کے نبیوں کے بارے میں کیا کہیں گے, صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے, بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں. اللہ کے نبی نے اپنا وسیلہ سکھایا ہے, نمبر 2 آپ یہ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے نیک اعمال کا ذکر فرمایا کہ نیک اعمال کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں, یہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. پھر ہم آپ سے کہتے ہیں لے آؤ دلیل. اگر آپ کسی پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو یہ پھر اصول بنائے نا, جو اس لائن میں آئے گا سارے مشرک ہوں گے. پھر آپ بچے, تم تو نبیوں کو نعوذ باللہ پھر کہاں تک لے جاؤ گے علمان. تو یہ ان کا جو طریقہ کار, اس سے ہمارا کیا ہے اختلاف ہے. باقی بہترین طریقہ اللہ سے مانگے, دن رات مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سچے دل سے اور یقین کے ساتھ مانگو, اگر مگر نہیں, اس کے پاس خزانہ ہے, کوئی کمی نہیں کسی چیز کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے.